تو اس لیے آخری بات جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار انکار کرنا اور قارون کا بار بار ایمان کے لیے پکارنا، اور بقول سیوطی کے 70 مرتبہ ان کا اس کا پکارنا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، یہ سب باتیں اس میں جو آپس سے یا جہاں سے بھی ملائی گئی ہیں یہ سب غلط، قرآن کی نص کے خلاف ہیں۔ ہماری دلیل پہلی ہوئی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لما راو العذاب، جب خدا کا عذاب دیکھ لیتا ہے کوئی، عالم برزخ کھل جاتا ہے، وہ اگلا جہان کھل جاتا ہے، تو پھر کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دیتا اور کسی کا بھی کفر کا جملہ اسے نقصان نہیں دیتا۔ ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اور اس کے کفر کے جملے کی تعویل یہی فقہا لکھتے ہیں کریں گے کہ گھبراہٹ، دہشت طاری ہو گئی تھی، کوئی منظر دیکھا ہوگا اس نے۔ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے جہنم دکھایا گیا یا اللہ کا عذاب، اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے، اپنا کیا ہوتا ہے یہی نہیں پتا تو کسی اور کے بارے میں آدمی کیا کہے، والعیاذ باللہ۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور یہ بھی اس لیے کہ کتاب و سنت پہ حرف آتا ہے، اس لیے اس کی تردید اتنی ضروری ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ قرآن کے خلاف پڑتی ہے یہ روایت۔ دوسرے بنی اسرائیل کی روایات میں سے ہے ابن کثیر 1، رازی 2، صاحب المعانی 3، جواہر القرآن 4، موسوعہ جو بنی اسرائیل کا ہے 5، اور کسی وزن میں اگر رکھیں تو تورات میں بھی آئی ہے، نہ وزن دیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے ہم نے پیش کیے ہیں اسی لیے کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں سب نے تردید کیا کہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ اس میں ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادلہ اربعہ اور خاص طور پہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ کا بنی اسرائیل کی روایات کو بیان کرنا، پھر اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ محدثین نے بحث کی ہے، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور پھر یہ تنقید اور یہ چیزیں، ایک طرف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف ان قصہ گو لوگوں کی چیزیں ہیں، ہمیں کس کی طرف جانا ہے، کس کا دفاع کرنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسم، ان کے جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے کیوں نہیں جھوٹ کی باتوں سے روکتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک فتنوں کا دور آ جائے گا، اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جو چپ رہے گا اور غلط باتوں کی تردید نہیں کرے گا، مفہوم وہی ہے نا اس حدیث کا، تو اس پہ خدا کی لعنت پڑے گی۔ اب ادھر ہم کہاں جائیں؟ اگر توفیق ہو گئی ہے 4 لفظ پڑھنے کی تو اس کا کیا کریں؟ ہم تو صرف ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے واعظ کرتے ہوئے جھوٹ بولے، کس سے ہم نے نہیں شروع کیا یہ تردید کا۔ سب سے پہلے الفرقان کا وہ شمارہ نکلوائیے جس میں خود ان کے خلفاء نے تردید کی ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب حضرت کے خلفاء نے پورا مضمون لکھا کہ حضرت آپ کے واعظ میں یہ چیزیں غلط ہیں۔ حضرت نے ملاحظہ فرمایا اور حضرت نے اس میں سے کئی چیزوں پر کراس لگا دیا، نشان لگا دیا۔ یہ قصہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے کہ ان کے اپنے خلفاء نے ان پر اعتراض کیا۔ اس لیے وہ تحریرات وہ دیکھ لینی چاہیے۔ الفرقان کے سن 11 کا شمارہ، اس کے آگے پیچھے کے
شمارے، اس پہ پھر لوٹیں گے، لیکن وہاں سے یہ قصے شروع ہوئے تھے. یہ کہ یہ ممکن ہے اس سے پہلے بھی ہوں، لیکن ہمارے علم میں اس وقت آئے. پھر جماعت میں پھوٹ پڑ گئی، اور جماعت میں جب پھوٹ پڑی ہے تو دارالعلوم کراچی کے مفتی حضرات نے فتوے کے اصولوں کے پیش نظر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہوں نے بہت ہی مناسب انداز میں اس پر پورا فتویٰ لکھا ہے، کئی صفحات کا. ایک لفظ ہم نے اس کے متعلق نہیں کہا. ان کی ذاتی زندگی ہے، اللہ جانے، وہ جانے، دارالعلوم کے مفتی جانے. ہمیں مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اور کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوا کرتا کہ وہ خام خواہ اپنے اعمال، اگر اللہ کے ہاں کچھ قبولیت ہو ہی گئی ہے تو ان کو ضائع کر دے، رد کر دے. ایک حرف ہم اس فتوے کے متعلق کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ ساری حضرت کی ذاتی چیزیں. تو خلفاء کا کہنا، پھر دارالعلوم کراچی کا کہنا، پھر جماعت میں پھوٹ کا پڑنا، پھر چوتھے نمبر پہ مروجہ جو موضوع احادیث ہیں ان کی بحث ہے. مفتی شعیب صاحب، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ حضرت حیات ہیں یا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. ہر حال میں خدا کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوں. نفائس الفقہ انہوں نے کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ 5 جلدوں میں، اور فقہ کی بہت نفیس چیزیں بیان کی ہیں. اللہ ان کے تسامحات سے تجاوز فرمائے، ان کی ان تمام نیکیوں کو قبول کرے. ان لوگوں نے گرفت کی ہے اس پہ. 700 کے قریب صفحات کی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اس کتاب کے ایک ہی حصہ ہے. اس کتاب کے بالکل آخر پہ انہوں نے 2 آدمیوں کو لیا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو اور حضرت پیر صاحب کو، اور انہوں نے اس میں واضح طور پہ خطبات کا اور فلاں کا حوالے چھاپے ہیں، لکھے ہیں کہ یہ روایات بیان ہوتی ہیں اور یہ سب غلط. یہ چوتھا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 5ویں مفتی صاحب آ گئے، مفتی سعید صاحب پالنپوری. انہوں نے بھی اس کتاب کی اسی لیے تعریف کی کہ انہوں نے فرمایا اس کو یہ سب دین ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، دین کے نام سے ہی بیان کرتے ہیں. اور اگر یہ اشیاء، یہ چیزیں عوام میں جیسے کہ پھیل رہی ہیں ان کے حلقوں میں، اس کا کوئی بھی سد باب نہ ہو تو یہ دین کہاں سے کہاں جا پہنچے گا. یہ صوفیہ کی جھوٹی حکایت ہے، یہ اسی طرح پروان چڑھی ہے. اگر یہ سب مانا جا سکتا ہے جو کچھ یہ دونوں حضرات بیان کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے بھی مان لیا جائے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش پر جوتوں سمیت جا کے بیٹھ گئے تھے ولیعوذ باللہ. اور اس کو نہ سوچا جائے کہ خدا کا بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے، یہ عقیدے پہ کہاں جا کر زد پڑتی ہے ولیعوذ باللہ. اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں جا کر دیکھا تو علی تھے، اور علی ہی کی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا تو علی جو تم نے انگوٹھی پہنی ہے وہی اس نے پہنی ہوئی تھی. پھر یہ سارے جھوٹ. اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کشتی نکال کے لے آئے تھے اور پوری بارات ہی آ گئی تھی، ان کی تردید ہم کیوں کریں؟ ہم اپنے گھر کی خبر نہ لیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے ہاں نہ دیکھیں کہ یہ جو جھوٹ پھیل رہا ہے یہ کیا کرے گا آگے چل کے.